بندہ تو وہی بندہ، رب کا بندہ، اپنے خالق کا بندہ، اپنے مالک کا بندہ بنتا ہے جو ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے۔ وہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اپنی سوچوں کا محور اپنے رب کو بنا کے رکھتا ہے، اپنے دن رات کا محور اس کا خدا اور اس کا رب اور اس کا مالک اور اس کا خالق ہوتا ہے۔ اس کے ہر عمل میں اپنے رب کی طرف اس کی سوچ ہوتی ہے اور اپنے مالک اور خالق کی رضا کی طرف اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اس کا پل پل اپنے رب کے خیال میں گزرتا ہے، اس کا ہر لمحہ اس کے خیال میں گزرتا ہے، اس کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت وہ اس کے ذکر میں رہتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں اللہ کو بسائے رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر دنیا داری کے کچھ معاملات اس کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر دنیا داری میں کہیں دکھ، تکلیف یا کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تب بھی وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے کہ مالک اگر تیری رضا یہی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اگر مالک بھوک دے دے تو وہ اس بھوک کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کے قبول کر لے۔ اگر مالک غربت دے دے تو اللہ کی طرف سے قبول کر کے اس پہ راضی ہو جائے۔ اللہ بیماری دے دے تو بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت کی عنایت سمجھ لے کہ مالک تو نے اگر یہ درد، یہ بیماری، یہ تکلیف دی ہے تو دنیا سے توڑنے کے لیے دی ہوگی، اپنی یاد کے لیے دی ہوگی۔ جب درد اٹھتا ہے تو بندے کو اپنی پیاری سی پیاری کوئی نہ کوئی شخصیت یا کوئی پیارا دوست یا کوئی پیارا جو آپ کے دل کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے وہی آپ کو یاد آتا ہے اور آپ اسی کو یاد کرتے ہیں، اور آپ کے دل کی تمنا اور حسرت یہی ہوتی ہے کہ میرے دکھ کے دنوں میں، میری تکلیف کے دنوں میں، میری بیماری کے دنوں میں میرا محبوب، میرا یار میرے ساتھ ہو۔ تو جن کا محور ہی رب ہے، جن کا محبوب ہی رب ہے، جن کی سوچوں کا، جن کی زندگی کا، جن کے پل پل کا سارا رخ اپنے رب کی طرف ہے، تو وہ اپنی درد اور تکلیف میں بھی اللہ کی رضا اور اس کی یاد کو اور اس کی قربت کو اور اس کے کرم کو ڈھونڈتے ہیں۔ اگر اس کو زندگی میں کسی کام کے نفع مل جاتا ہے تو اس نفع میں بھی اللہ کی عنایت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی نقصان مل جاتا ہے تو اس میں بھی رب کی طرف سے کوئی رضا اور مصلحت سمجھتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر کام میں، ہر معاملے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، زندگی کے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے شب و روز میں وہ اللہ کی ذات کو اپنے سامنے پاتا ہے، اللہ کی ذات کو اپنے تصور اور تخیل میں رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات ہی اس کی سوچوں کا اور اس کی ذات کا محور ہوتی ہے، اور وہ اسی کی ذات میں ہی مگن رہتا ہے، اسی کی خوشی میں خوش رہتا ہے، اس کے دیے ہوئے تکلیف میں بھی خوش رہتا ہے، اس کی دیے ہوئے اس کے امتحانوں میں بھی راضی رہتا ہے اور اس کے انعاموں میں بھی وہ راضی رہتا ہے۔ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کو پل پل محسوس کرتا ہے، اپنے رب کو اپنے نزدیک پاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ بندہ تو حقیقت میں وہی ہے، ایسا بندہ ہی حقیقت میں رب کا بندہ ہے، جس کے لیے اللہ پھر فرشتوں کے بیچ میں یہ کہہ سکے کہ دیکھو یہ ہے نا میرا بندہ، تم نے تو کہا تھا کہ کسے بنا رہے ہو جو دنیا میں یہ جا کے کرے گا، خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا۔ یہ دنیا میں جو تم نے سوچا تھا ویسا تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ یہ دیکھو میری ذات کو چاہتا ہے، میرے خیال میں رہتا ہے، میرے انوار میں رہتا ہے، میرے ذکر میں رہتا ہے، پل پل اپنی ذات کو میری ذات سے وابستہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو میں نے اپنا نائب چنا، میرا نائب یہ ہے، دیکھ لو، اب اس کو دیکھ لو۔
اس کا ہر رنگ دیکھ لو، اس کی ہر ادا دیکھ لو، اس کے دن کو دیکھ لو، اس کے رات کو دیکھ لو، میرے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اس کی ذات میں، میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں اس کے خیالوں میں، میرے علاوہ اور کچھ اس کی زندگی کا محور اور مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف میری رضا میں رہتا ہے، میرے خیال میں رہتا ہے، میری طلب میں رہتا ہے، میری سوچوں میں رہتا ہے۔ جن کی سوچوں کا، جن کے خیالوں کا مرکز صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے انوار ہیں، اللہ کے کرم ہیں، اور اس کے حبیب کی ذات ہے، اس کے حبیب کی نسبت ہے، اس کے حبیب کی عطا ہے، اس کے حبیب کے اخلاق حسنہ ہیں، اس کے حبیب کے انداز زندگی ہیں، اس کے حبیب کے اطوار زندگی ہیں، تو بندہ تو حقیقت میں وہی بندہ ہے۔ باقی ہم کہنے کو تو بندوں کی شکل ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت ایسی ہے نہیں، ہماری کیفیت ایسی ہے نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا حقیقی عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔